بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بدن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا حصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ راحیل جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تموز بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے اور اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ان کو اور یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور زلیخا فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ یہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر اطفیر بن رہیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر اطفیر بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے کے سکے دے کر خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مصر والوں میں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے بہکانے لگی اور دروازے بند کر لیے، اور کہنے لگی کہ آؤ۔ یزاسف کو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ یعنی تیرے میاں تو میرے آقا ہیں، جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرانا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے تقریباً سن رکھی ہوں گی، لہٰذا اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دے دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولی یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کرو، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اس سے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ پس جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا، ظلم جھیلے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کے منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں
داؤ پر لگ گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر قیدی حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر نے اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور اس کی مدد فرمائیں۔ ایک وقت میں آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت بخشی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے گا جب آپ نے ان پر الزام اور بہتان لگایا تھا، تو انہیں کافی تکالیف پہنچیں گی، وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسے تم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس پر زلیخا نے کہا کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیحت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ ابھی بھی باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے توجہ نہ کی، اور اب جب میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے۔ جب نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے ابراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کرو، میں حسن و جمال اور نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی وہ نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجے کا حسن و جمال رکھتے تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اس سے دل لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح شکر گزار ہوئی۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔